یہ ایک 16-17 سالہ لڑکی کی کہانی ہے جسے آصف تنگ کرتے تھے اور اس کے گھر والے اسے پاگل سمجھتے تھے۔ اس لڑکی سے ایک لڑکا محبت بھی کرتا تھا جو اس پر جادو تک کروانے کو راضی ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ کیا؟ تیمور ان کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ ہاں، ابھی ہمارا علم یہی کہتا ہے، جو بھیانک بدرو تمہارے خاندان کی جان کی دشمن بن چکی ہے، اس کا یہ پراسرار راز اس اندھیری کوٹھی سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ ہم پوری طرح یہ پراسرار راز جاننے کے لیے اپنے علم کا زور لگائیں گے۔ ہمیں امید ہے جلد یا بدیر اس خونی راز کو جان لیں گے، لیکن تب تک اس بدرو کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہنے کا سر دست یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ اس کوٹھی کو ویران اور اجاڑ نہ رکھا جائے۔ اے بزرگ، کیا ضروری ہے کہ میں ہی اسے آباد کروں؟ کیا دوسرا کوئی نہیں؟ بزرگ نے اس کی بات کاٹ کر شگاف الفاظ میں کہا، اسے تمہیں ہی آباد کرنا ہوگا، کیونکہ اس سارے پراسرار اور خونی واقعات کا تعلق تمہارے ہی خاندان سے ہے۔ بس اب زیادہ وقت برباد نہ کرو، اس کے مالک کو تلاش کر کے اس سے فوراً یہ کوٹھی خریدو۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، مگر شگفتہ اس کی تم فکر نہ کرو، بزرگ نے کہا اور اپنے لمبے سفید کرتے کی جیب سے ایک تعویذ نکال کر تیمور کو تھماتے ہوئے بولے، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، تمہارا خاندان ان بدروحوں کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ ایک آخری بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں پوچھو۔ کیا اس طرح ہمیشہ کے لیے ہماری اس بدرو سے جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، یہ ابھی اتنا آسان نہیں، وہ بولے۔ ابھی یہ پہلا مرحلہ طے کرو۔ جب تک ہم بھی اس پراسرار معاملے سے آگاہی کے لیے طویل ریاضت کریں گے، تم ہمارے پاس آتے رہنا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، ہم جلد ہی راز معلوم کر لیں گے۔ تیمور ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ساجد اور ناصر اپنی دکان پر بیٹھے تھے۔ اسے اپنی ماں کی اندوناک موت پر از حد دکھ تھا۔ وہ ناصر سے اداس لہجے میں بولا، یار ناصر، میرا خیال ہے میرے اس عمل کرنے سے شیطانی مخلوق نے غصے میں شگفتہ کے ذریعے میری ماں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اب میں یہ عمل ہرگز نہیں کروں گا۔ اس بات کو سن کر ناصر پریشان ہو گیا۔ اسے اپنے کام کی فکر لاحق ہونے لگی اور وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، ساجد، یہ تو کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہا ہے۔ عمل کو 12 روز بیت چکے ہیں، 7 روز باقی ہیں۔ اس طرح تم اپنی اور میری بھی ساری محنت ضائع کر دو گے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، ساجد بیزاری سے بولا۔ یار، کیا تم اس عامل رنگا ماتی کی بات بھول گئے جس نے کہا تھا کہ اس عمل سے شیطانی مخلوق کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا؟ بصورت دیگر وہ تمہارے سارے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ ناصر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ تو اب کون سا ہم اس کے شر سے بچے ہوئے ہیں؟ ساجد نے ناگواری سے کہا، اور پھر جیسے اچانک اسے خیال آیا تو وہ بولا، تمہیں ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گیا۔ کیسی بات؟ وہ بات یہ کہ میرے ابو ایک نیک بزرگ سے ملے تھے جو ٹالی والے بابا کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو نے انہیں ساری بات بتائی تھی۔ وہ ہمارے اس پراسرار مسئلے میں خاطر خواہ مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے میرے ابو سے یہی کہا کہ جو عامل لنگا ماتی سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ناصر جو بڑے غور سے ان کی بات سن رہا تھا، یہی کہ ایک بھیانک شیطانی مخلوق کی بدرو ہماری جان کی دشمن بن گئی ہے، لہذا اب اسی نیک بزرگ نے ابو کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اس اندھیری کوٹھی کو ہم خرید کر اسے آباد کریں۔ ناصر اس کی بات سن کر چونک گیا، پھر چند ثانیے کی الجھن آمیزی میں غرق رہنے کے بعد بولا، تو پھر کیا تمہیں مطلب تمہارے ابو اس اندھیری کوٹھی کو خریدنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے بتایا۔
کیا انہیں معلوم ہے کہ وہاں پر ایک قبر ہے؟ ہاں، ٹالی والے بابا نے ابو کو بتایا تھا کہ وہ ایک شیطانی مخلوق کی قبر ہے جس کی بدرو ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ساجد نے کہا۔ مگر اس طرح تو الٹا تم سب لوگوں کی جان کو مزید خطرہ پیدا ہو جائے گا اور پھر ہمارا عمل بھی ادھورا رہ جائے گا، ناصر بولا۔ ایسا نہیں ہوگا، ٹالی والے بابا اس پراسرار راز کا کھوج اپنے علم کے ذریعے لگانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ تو پھر اس قبر کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ کیا اسے ڈھا دیا جائے گا؟ ناصر نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ساجد نے نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، انہوں نے سختی سے ہمیں اس قبر کی طرف جانے سے منع کر رکھا ہے۔ ناصر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر ساجد چلا گیا تو وہ اسی وقت عامل رنگا ماتی کے پاس پہنچا اور اسے ساری بات بتائی۔ یہ تو بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ساری باتیں بغور سننے کے بعد وہ تیز لہجے میں بولا، اگر ایسا ہو گیا اور وہ کوٹھی ساجد کے باپ تیمور نے خرید لی تو سارا عمل نہ صرف دھرا کا دھرا رہ جائے گا بلکہ الٹا اس کا نقصان بھی اسے بھگتنا پڑے گا۔ تم ساجد کو سمجھاؤ کہ وہ اپنے باپ کو کوٹھی خریدنے سے منع کرے، ورنہ تم بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ ویسے ساجد اپنے باپ کے اس فیصلے کے حق میں نہیں ہے کہ وہ اچھا بھلا اپنے گھر کو چھوڑ کر اس آسیبی کوٹھی میں جا بسیں، لیکن اصل پریشانی کی بات یہ ہے کہ ساجد اپنی ماں کی موت کے بعد اس عمل سے بددل ہو چکا ہے، اس لیے اس نے وہ عمل آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناصر نے عامل رنگا ماتی کو اصل مسئلے سے آگاہ کیا تو عامل کے چہرے پر تشویش کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ تم اس بے وقوف لڑکے کو سمجھاؤ، اگر اس نے یہ عمل ادھورا چھوڑا تو پھر وہ زیادہ بڑی مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ میں نے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے میری بات ماننے سے اب صاف انکار کر دیا ہے۔ عامل رنگا ماتی ایک طویل خاموشی کے بعد بولا، ٹھیک ہے، پھر مجھے ہی کوئی دوسرا طریقہ سوچنا پڑے گا۔ ماں کے انتقال کے بعد شگفتہ بالکل گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی قاتل خود کو سمجھتی تھی، اگرچہ اس کے باپ اور بھائی ساجد نے اسے سمجھانے اور تسلی دینے کی بھی کوشش کی تھی کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن یہ ساری کارستانی اس پراسرار شیطانی مخلوق کی ہے۔ شگفتہ کو اب اس بھیانک مخلوق سے نفرت ہو گئی تھی، شدید نفرت۔ یہی وہ جذبہ تھا جس سے مغلوب ہو کر اسے اپنی ماں کے روپ میں دیکھ کر غیر ارادی طور پر اس نے پیٹ میں چھری گھونپتی تھی۔ لیکن ٹالی والے بابا کی ہدایت کے مطابق جب تیمور نے وہ اندھیری کوٹھی خرید کر اس میں شفٹ ہونے کا اعلان کیا تو ساجد اور شگفتہ نے اپنے باپ کے فیصلے پر شدید مخالفت کی۔ ابو، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہو گئی، آپ بیل مجھے مار۔ سب سے پہلے شگفتہ نے مخالفت کرتے ہوئے باپ سے کہا۔ ساجد نے اپنی بہن کی تائید میں باپ سے یہی کہا، ہاں ابو، شگو ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ اندھیری کوٹھی ہی تو بدرو کا مسکن ہے، وہاں تو وہ ہم سب کو بآسانی شکار کر لے گی۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، ٹالی والے بابا کا ہے، تیمور بولے، اور وہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، ضرور انہوں نے کچھ سوچ کر اپنے علم کے بلبوتے پر ہی ہمیں یہ مشورہ دیا ہوگا جس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ نہیں ابو، معاف کیجیے گا، مجھے تو اس پراسرار معاملے میں وہ بھی بے بس ہی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کوئی حتمی بات ابھی تک نہیں کی ہے کہ آخر اس خونی مخلوق کا خاتمہ کیسے ہوگا، شگفتہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تیمور اپنے بچوں کی بات پر انہیں پیار کے ساتھ سمجھاتے ہوئے بولے، دیکھو بچوں، ایسی باتیں مت کرو، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور پھر ان کی قوت کا اس بات سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سب جانتے ہیں۔ کچھ بھی ہو ابو، ہمیں تو اس آسیبی کوٹھی میں رہائش اختیار کرنے کے تصور ہی سے ہول آ رہا ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، ساجد نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور تیمور خاموش ہو گئے۔ گھر میں اب ایک انجانے سے خوف کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔
شگفتہ سے باپ اور بیٹا دونوں ہی ڈرے ہوئے تھے کہ نہ جانے کب وہ انہیں بھی اس بھیانک مخلوق کے روپ میں دیکھ کر غلط فہمی میں ماں کی طرح چھری گھونپتے۔ ساجد زیادہ پریشان تھا۔ اس پریشانی اور خوف جیسی فضا میں بجائے کمی آنے کے اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اس شام ساجد اپنے دوست سے مل کر واپس گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے سامنے پراسرار عامر لنگا ماتی کھڑا تھا۔ وہ اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، تم نے یہ عمل ادھورا چھوڑ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی موت کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ تم نے مزید عمل کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ ساجد پہلے تو اس کے تیور دیکھ کر ڈر گیا، مگر پھر ہمت کر کے بولا، میں اب یہ عمل نہیں کر سکتا۔ تمہیں ناصر نے نہیں بتایا کہ میری ماں کن حالات میں موت کا شکار ہوئی ہے؟ اس کی کوئی اور وجہ ہوگی، ان کی موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، عامر نے کہا۔ اور بھلا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ میرے اس طرح عمل کرنے سے اس خونی مخلوق نے طیش میں آ کر انتقاماً شگفتہ کے ہاتھوں ماں کو قتل کرا دیا۔ ساجد نے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ غلط ہے۔ تمہیں وہ عمل ہر صورت میں پایہ تکمیل تک پہنچانا ہوگا، ورنہ تمہارے ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ تم اب اس عمل کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے۔ اب باقی 5 دن ہی تو رہ گئے ہیں۔ عامر لنگا ماتی نے اسے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر تمہیں آخر ہمارے مسئلے سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ میری مرضی، یہ میرا مسئلہ ہے، میں جانوں، تمہارا کیا کام؟ تو تم ایسے نہیں مانو گے۔ اس کی ضد پر عامر لنگا ماتی نے عجیب نظروں سے اسے گھور کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ساجد کو اس کی آنکھوں میں صفاقی کی چمک لہراتی ہوئی محسوس ہوئی اور چہرے پر کرختگی کے تاثرات بھی واضح طور پر ابھر آئے۔ اس وقت اتفاقاً آس پاس کوئی نہیں تھا، سناٹا طاری تھا۔ عامر لنگا ماتی نے ساجد کے چہرے کی طرف جارحانہ نظروں سے گھورتے ہوئے اپنی قمیص کے اندر ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالا تو ساجد کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس پرسرار عامر لنگا ماتی کے ہاتھ میں ایک تیز اور لمبے پھل والا چھرا دبا ہوا تھا۔ چھرے کے پھل کی چمک اور رنگا ماتی کی چمکتی ہوئی آنکھوں کی صفاقی میں کوئی فرق نہ تھا۔ ساجد کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا یہ صفاق عامر آج اس کی جان لے کر ہی رہے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ عامر لنگا ماتی اسے دیکھتا رہا، اس کے سامنے چھرا گھماتے ہوئے صفاقی سے بولا، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا میں یہ چھرا تیرے پیٹ میں گھونپ دوں گا۔ مجھے اسی وقت بتاؤ عمل پورا کرو گے کہ نہیں؟ ساجد کے منہ سے خوف کے مارے آواز تک نہیں نکل رہی تھی، جبکہ عامر لنگا ماتی اسے اپنی خونی آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا۔ اس نے چھرے کی نوک اس کی گردن پر چبھوتے ہوئے دوبارہ دھمکی دہرائی۔ ساجد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں میں وہ عمل ضرور پورا کروں گا۔ اس کی بات سن کر عامر لنگا ماتی کے پتلے پتلے ہیبت ناک ہونٹ پرسرار زہریلی مسکراہٹ سے پھیل گئے۔ اس کے بعد اس نے چھری اپنی قمیض کے اندر چھپا لی اور غراہٹ آمیز آواز میں بولا، ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہیں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے راستے پر ہو لیا۔ ساجد کی جان میں جان آئی۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر پہنچا، اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر تیمور صاحب نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، تم پریشان کیوں ہو؟ خیریت تو ہے؟ جی ابو، پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ گھبرا گیا۔ تیمور صاحب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جان گئے ساجد کسی تشویش کا شکار ہے، لہذا انہوں نے بڑے شفقت بھرے لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، دیکھو بیٹا، ہم سب اس وقت بڑی عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہیں۔
اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بتانے سے ہماری پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا تو بے شک نہ بتاؤ، لیکن اگر تمہاری پریشانی ہماری اس پراسرار مصیبت سے وابستہ ہے تو تمہیں اپنی اور ہم سب کی بھلائی کی خاطر چھپانا نہیں چاہیے۔ تیمور صاحب نے نرم و سمجھانے والے انداز میں ساجد کو بالآخر ساری حقیقت آشکارا کرنے کا حوصلہ عطا کر ہی دیا۔ پھر اس نے ساری بات انہیں بتا دی۔ اتفاق سے اس وقت شگفتہ بھی وہیں موجود تھی۔ باتوں کے دوران چونکہ ناصر کا بھی ذکر ہوا تھا، اس لیے وہ چونکے بنا نہ رہ سکتی تھی، مگر وہ کچھ بول نہ پائی تھی۔ البتہ سوچنے لگی کہ اس سارے معاملے میں بھلا ناصر کا کیا کام تھا۔ تو یہ بات ہے، تیمور صاحب ایک پرسوچ انداز میں بولے۔ پھر اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا، اور ناصر کو بھی۔ نہیں ابو، وہ عامل بہت شفاق اور خطرناک آدمی ہے، ساجد نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے ذرا اس کا گھر تو دکھاؤ چل کر، وہ رہتا کہاں ہے؟ تب شگفتہ نے کسی خیال کے تحت کہا، آخر پتہ تو چلے کہ وہ پراسرار عامل بھائی ساجد اور اس لڑکے ناصر کے ذریعے پراسرار عمل کس مقصد کے لیے کروا رہا ہے۔ کیا ہوگا اس کا مقصد؟ تیمور صاحب نے غصے سے دانت پیس کر کہا، پھر ان لوگوں کے ایسے شیطانی عملوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ ضرور کچھ سفلی عمل کروانا چاہتا ہوگا، اور ان دونوں سے۔ مگر ساجد بیٹے، خبردار تم اب مزید یہ عمل نہیں کرو گے، ایسا نہ ہو ہم دوہری مصیبت کا شکار ہو جائیں۔ نہیں ابو، میں نے تو اپنے دل میں پکا تہیہ کر لیا ہے، آپ بے فکر رہیں، میں اس کی بات اب آئندہ ہرگز نہیں مانوں گا، ساجد نے کہا۔ نہ کرنے پر بھائی کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ ہاں، مگر میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ایسے لوگ صرف گیدڑ بھپکیاں ہی دے کر خوفزدہ کرنا جانتے ہیں، اس پر عمل کرنا نہیں۔ یہ کہہ کر ساجد کی طرف متوجہ ہوئے اور پرجوش لہجے میں اپنے دونوں بچوں کو سمجھاتے ہوئے بولے، تم دونوں تو اب یہ بات اچھی طرح جان گئے ہو کہ ایک خوفناک اور شیطانی مخلوق ہم لوگوں کی دشمن بن چکی ہے، اور اگر ہم اس سے خوفزدہ ہو کر ہمت ہار بیٹھے تو وہ بآسانی ایک ایک کر کے ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی ہماری دستگیری فرمائیں گے۔ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، ٹالی والے بابا اس بدرو کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ جیسے ہی وہ اس بھیانک راز سے پردہ اٹھائیں گے، پھر وہی اسے نیست و نابود کرنے کے سلسلے میں ہماری بھرپور مدد کریں گے۔ لیکن یہ سب تبھی ہو پائے گا جب ہم اپنے اندر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ اور ولولہ پیدا کریں گے، بالکل بے خوفی کے ساتھ۔ اتنا کہہ کر تیمور صاحب خاموش ہو گئے۔ باپ کی باتوں نے دونوں بہن بھائی کو کافی حوصلہ دیا۔ اب ان کے چہرے خوف سے نہیں بلکہ ایک ولولہ انگیز جوش سے تمتما رہے تھے۔ ناصر کو اپنا معاملہ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ساجد نے اس سے ملنا ترک کر دیا تھا۔ اگرچہ عامل رنگا ماتی نے اسے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے تسلی دی تھی کہ آج رات ساجد اس کے پاس آئے گا، کیونکہ وہ اس کی دھمکی سے خوفزدہ ہو چکا ہے۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن ساجد نہ آیا۔ ناصر کو تشویش ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا، یہ عمل ادھورا رہ گیا تو بقول اس پراسرار عامل رنگا ماتی خود انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر جب رات نصف سے زیادہ بیت گئی تو ناصر کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ اسے پورا یقین ہو گیا اب ساجد کبھی نہیں آئے گا، جبکہ آج رات کے عمل کو خالی بھی نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ تب اسے اور تو کچھ نہ سوجا، اس نے اسی وقت اس پراسرار عامل رنگا ماتی سے ملنے کا ارادہ کیا۔ دل کی لگن تھی اور کچھ اس پراسرار عمل کے ادھورا رہ جانے کا انجانا خوف۔ چنانچہ وہ دل باندھ کر خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلا اور رنگا ماتی کے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔
رنگا ماتی کا گھر زیادہ دور نہ تھا۔ محلے سے نکل کر بڑی شاہراہ پر 40-50 قدم چلنے کے بعد ایک چوراہا آتا تھا، جس کے دائیں جانب بڑی سڑک پر وہ چھوٹا سا پسماندہ محلہ تھا جہاں بیشتر غریب غربا ہی رہتے تھے۔ وہیں رنگا ماتی کا گھر تھا۔ بہرطور ناصر تاریک اور ویران راستوں پر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے ٹھکانے پر پہنچا تو دروازے پر تالا پڑا دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گیا۔ کدھر چلا گیا؟ وہ یہ سوچ کر زیر لب بڑبڑایا، پھر الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ آج کی رات بغیر عمل کے گزر گئی تھی۔ وہ پریشان بھی تھا کہ جانے اب کیا ہوگا۔ آیا اب یہ پورا عمل شروع سے دہرانا پڑے گا یا پھر کچھ اور کرنا پڑے گا؟ تاہم اس نے اگلے دن دوبارہ عامل رنگا ماتی سے ملنے کا ارادہ کیا۔ اس نے حسب معمول صبح سویرے اٹھ کر دکان کھولی تو چونک پڑا۔ اس نے دیکھا شگفتہ کے والد تیمور آ رہے تھے۔ چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی دکان کی طرف آ رہے تھے اور ان کے چہرے پر سخت برہمی کے تاثرات تھے۔ ناصر اندر سے ڈر گیا کہ کہیں شگفتہ نے ان سے ان کی شکایت تو نہیں کر دی، یا پھر ساجد نے رنگا ماتی کی دھمکی کے بارے میں انہیں ساری باتوں سے آگاہ تو نہیں کر دیا۔ بہرطور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر جب تیمور اس کی دکان کے قریب پہنچے تو ناصر نے نہایت ادب کے ساتھ انہیں سلام کیا۔ برخوردار، تم تو نہایت شریف لڑکے لگتے ہو، یہ تم کیسے خرافات میں بڑھ گئے ہو؟ تیمور نے اسے گھورتے ہوئے برہمی سے کہا۔ ناصر فوراً سمجھ گیا کہ ساجد انہیں سب کچھ بتا چکا ہے، لہذا ذرا انجان بن کر کہا، میں سمجھا نہیں انکل، بات کیا ہے آخر؟ بات تو تمہیں اب پولیس ہی اچھی طرح سمجھائے گی، اور تمہارے اس عامل رنگا ماتی کو بھی جس کے تم چیلے بن چکے ہو، اور میرے بیٹے ساجد کو اس بدبخت کے کہنے پر سفلی علم کے اندھے راستے پر چلانا چاہتے ہو۔ تیمور دانت پیس کر بولے،